اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 172 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ آیت نمبر 172 کا ترجمہ ہے: جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے پورا ساتھ دیا اور فرما برداری کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ اتنے غمگین تھے، زخموں میں چور تھے، پھر بھی انہوں نے پرہیزگاری برتی، کیونکہ جب مشرکین مکہ جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے ایک نہایت سنہری موقع جو ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ مسلمانوں کو سخت شکست ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بڑے خوف زدہ اور حوصلہ ہار چکے ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر پورا حملہ کر کے اس کو اسلام کا یہ جو ایک قلعہ بن رہا ہے اور یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ میں اٹھ رہا ہے، تناور درخت بن رہا ہے، تو اس کو ہم ابھی نیست و نابود کر دیں۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کے رسول تھے، ایک اندیشہ بھی ہوا کہ شاید وہ پلٹ کر واپس آئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ تیار ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے جو ان کے رشتہ دار اور ساتھی شہید ہو چکے تھے، ان کی وجہ سے وہ بہت غم میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، لیکن باوجود اس کے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً تیار ہو گئے، اور مسلمانوں کا یہ قافلہ جو ہے مدینہ سے نکلا، اور مدینہ سے جب 8 میل کے فاصلے تک پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، یعنی کہ وہ آ رہے تھے، ان کا یہ بن گیا کہ ہم پہنچے وہاں پر، لیکن جب ان کو خوف محسوس ہوا کہ یہ تو جو ہے وہ پوری تیاری میں تیار ہیں اس چیز کے لیے، تو مشرکین مکہ کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے سیدھا واپس مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ مدینہ واپس آ گئے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے جنہوں نے یہ نیکیاں کی ہیں، جنہوں نے یہ عمل دکھائے ہیں، تو وہ پرہیزگاری میں بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ ایک تو جہاد جو سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اس میں بھی وہ جو ہے وہ بازی لے گئے، اور پھر اس کے باوجود اپنے پیاروں کے اور اپنے جو شہداء تھے ان کا بھی دکھ ہونے کے باوجود، ان کی جدائی کا دکھ، باقی تو انہیں خوشی تھی کہ وہ جنت کے جو ہے مالک بن گئے، لیکن ایک جدائی کا دکھ تو برحال ہوتا ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی خوشخبری سنائی اس آیت میں۔ آیت نمبر 173 کا ترجمہ ہے: وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں کوئی بھی ڈرائے، کوئی بھی بری خبر سنائے، کوئی بھی انہیں یہ کہے کہ جی فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں پیسے دے کر، یہاں پر جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ لوگوں کو پیسے دے کر جنگ کرنے کے لیے بلاتے تھے، تو کیا ایسے لوگ جنگ کریں گے جو پیسوں پر آئے ہیں؟ اور ایک طرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ
اور اللہ کے لیے محبت، تو ان کے اندر کیا جذبہ ہوگا، اور ایک پیسوں پر آئے ہوئے بندے کا کیا جذبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے وہ ان کی مسلمانوں ایمان والوں کی یہ نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ یہ افواہ مسلمانوں میں پھیلائی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ لڑائی کے لیے بڑی بھرپور تعداد میں اور بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے یہ بات سن کر جو ہے وہ حوصلے پست ہو جائیں۔ تو اس قسم کی افواہیں جو وہ شیطان بھی اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے سے پھیلاتا ہے تاکہ ایمان والوں کے جو ہے وہ حوصلے پست کیے جائیں، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کے بجائے مزید جوش میں آ گئے، اور انہوں نے اپنی اس جوش کو کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ایمان کو جو ہے وہ جو ہے فتح سے تعبیر بھی کیا، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ مسلمان ایمان میں ایک جیسی حالت پر نہیں رہتا، کبھی اس کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی تھوڑا گھٹ جاتا ہے، اور یہ زندگی میں اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو کیونکہ صحابہ کرام بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے، تو ان کا ایمان اس وقت اس لیول پر ہوتا تھا کہ وہ گویا ایک صحابی کا کلام ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا میرا ایمان بڑھ جاتا تھا کہ میں گویا ایسے لگتا تھا کہ جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جب اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو میرے ایمان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ اگر ہر وقت تمہارے ساتھ ایسا ہی ایمان کا معاملہ رہے تو گویا فرشتے تمہارے راستوں میں بیٹھے اور تمہارے بستروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ تو اس لیے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایمان کو یا تو بہت زیادہ بڑھائیں یا پھر اسے ایک درمیانی لیول پر رکھیں، اسے کم نہ ہونے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کمی کی طرف نہ لے کر جائے، بہت بڑھا دے، اور اگر کبھی کم بھی ہونا ہو تو وہ درمیانی معاملے پر آ جائے، اس سے نیچے نہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 174 کا ترجمہ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہ وہی سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جیسے جنگ بدر کا معاملہ تھا، تو وہ اس کا یہاں پر ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں کیونکہ ایمان بہت تھا، فرما برداری تھی، سارے معاملات تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ وہ واپس لوٹے، یعنی کامیابی کے ساتھ لوٹے، نہ انہیں کوئی برائی پہنچی۔ البتہ جن کا معاملہ تھا، جن کو شہادت نصیب ہونی تھی، جن مسلمانوں کو، وہ تو جنت کے جو ہے مترادف ٹھہرے، لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کافروں کا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم واصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بڑا فضل و کرم بھی کیا۔ آیت نمبر 175 کا ترجمہ ہے، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا پچھلی آیات میں کہ وہ لوگوں کو شیطان جو ہے ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جیسے کہ ابو سفیان نے پیسے دے کر لوگوں کو بلایا کہ جی جنگ میں شریک ہوں، اور پھر شیطان نے اپنے چیلوں چپاٹوں سے کہا کہ جا کے ان میں خبر پھیلا دو کہ وہ بڑی تعداد میں آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ ساری خبریں جو دینے والا ہوتا ہے وہ شیطان ہے، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی کہ جو کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہودی ہیں، وہ اس کے دوست ہیں، تو وہ اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہوتا ہے، ان کا روب ڈال رہا ہوتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ان سے مت ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو، کیونکہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ ہی کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے کسی اور کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔
آیت نمبر 176 کا ترجمہ ہے، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کفر میں آگے بڑھ گئے ہیں، کفر میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کفر کرنا، چھپانا، جھٹلانا، انکار کرنا، لیکن پھر اس کے باوجود پھر جب انہیں حقیقت کی طرف اور سچائی کی طرف بلایا جائے اور وہ کافی حد تک اس کو دیکھ بھی لیں لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کریں، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ کفر میں آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا بڑھ رہے ہیں اور جتنا تمہارے خلاف یہ معاملات کر رہے ہیں تو تم اس سے غمناک نہ ہو، اس سے آپ غم کی طرف نہ جائیں یا حوصلہ مت ہار بیٹھے، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا نقصان اللہ کا نقصان ہے، تو اللہ کا نقصان بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کی توحید کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس آیت کو اشارتاً کہا کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کوئی اللہ تعالیٰ خود جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے نا، اللہ کا پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان والے لڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ ایسی حرکتیں جو بڑھ چکے ہیں اپنے کفر میں کریں، اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو پھر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کا کیا ہوا آخرت میں حصہ عطا کرے، اور آخرت میں حصہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف بھی پہنچتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر میں بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی بہت پہنچتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ پیغمبر تھے جنہیں رحمت العالمین کا لقب دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو بڑا اچھا صلہ دیں گے۔ آیت نمبر 177 کا ترجمہ ہے، کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں عمل نہ کر کے، کیونکہ ہم لوگ بھی ایک زمرے میں انکار کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر ہماری گرفت نہ کرے، درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، جتنا ہو سکے اللہ ہی توفیق دے کہ ہم عمل کریں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو، کیونکہ ہر نیک کام میں اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے اور ہر برا کام جو ہے وہ ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کی توفیق دے۔ تو کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ وہ کافر اور آج کے کافر اور قیامت تک کے آنے والے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، وہ جو ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، نقصان ان کا خود ہی ہے دردناک عذاب کی شکل میں۔ آیت نمبر 178 کا ترجمہ ہے، کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت بہت ہی زیادہ، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ کافر استعمال کی ہے، کافر کا مطلب وہی ہے چھپانے والا، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا۔ تو کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، کفار تو جو کفار ہے، ہم مسلمانوں میں بھی بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، نہ نمازی ہوتے ہیں، نہ وہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اس کا حکم دیتے ہیں، نہ وہ عورتیں اللہ کے حکم کو وہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ، اور کافر کے بعد آج یہ کیونکہ المیہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
آج یہ سارا معاملہ ہم اپنے ایمان والے مسلمانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ کسی بھی مال میں چلے جائیں، خاص طور پر ہائپر سٹار چلے جائیں اور جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ فیشن میں دوپٹہ ہے ہی نہیں. تو مطلب آج ہم اس جگہ پر کافروں کو بھی جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں کفر میں، کیونکہ یہاں آ گیا انکار کرنا. انکار کر رہے ہیں نا ہم انکار کر رہے ہیں، تو یعنی کہ ہم کفر کر رہے ہیں. تو ہم کفر میں اتنے آگے پہنچ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لو جی فلاں تو پردہ بھی کر رہا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ پھر اللہ اس کو عطا کیوں نہیں کرتا؟ یہ اتنا غریب کیوں ہے؟ اس کے پاس اتنا معاملہ کیوں نہیں ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ لاہور تک کی ٹکٹ نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے یا ہم زیادہ بہتر ہیں؟ تو وہ کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کہیں مسجد میں ڈونیشن دے دی، کہیں کسی کو رمضان آئے تو موسمی مینڈک کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند اعمال کرنے سے ہم جو ہیں اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. باقی یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑا شدت پسند ہے، پردہ کرو اور ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھو، تو جو ہے یہ سب چیزیں تو یہ بھی کفر میں داخل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ان گناہوں میں اور بڑھ جائیں، یعنی کہ ان کی وہ جو نیکیاں ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں مال کی شکل میں دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کافر ہوں، نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، میں دونوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ کفر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. اب چاہے نام کا مسلم ہو اور وہ اللہ کی احکامات سے، نماز سے انکار کر رہا ہے، پردے سے انکار کر رہا ہے، سنت کے اوپر چلنے پہ انکار کر رہا ہے، داڑھی رکھنے سے انکار کر رہا ہے، ٹخنوں تک شلوار یا پینٹ کو کرنے تک انکار کر رہا ہے، تو وہ انکار کر رہا ہے، تو انکار کفر کی ایک شاخ ہے. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ آپ جو ہے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں میں بڑھا دیا ہے تاکہ انہیں پھر آخرت میں ذلیل کرنے والے عذاب میں اللہ داخل فرمائے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے پاس مال ہو، اولاد ہو، اور وہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کر رہا، صحیح طرح سے پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دیکھیں ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہمارے اندر ایک جو ہے وہ مادہ ایسا بھی ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف، خطاؤں کی طرف بھی مائل کرتا ہے. تو ہم پورے کے پورے اپنی طرف سے تو کوشش کریں. ہم پورے کے پورے داخل تو نہیں ہو سکتے، ہم کہیں نہ کہیں خطا کریں گے، کہیں نہ کہیں واپس پلٹ جائیں گے چھوٹی موٹی چیزوں پر. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دوں گا. تو ہماری اپنی طرف سے یہ کوشش ہو کہ میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، یعنی کہ جتنی بھرپور کوشش ہے، جتنی طاقت ہے ہماری، جتنے اعمال ہم تک قرآن کے پہنچ رہے ہیں اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل پر آ جاتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ میں نے تیری کتاب کو پڑھ کر اور اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ کے لیے وہ پہاڑ جتنے بڑے اعمال جو آپ کو بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ آپ ان پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے پھر اللہ آپ کو اسلام میں داخل کرنا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ یہ کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور مرتے وقت پھر اس کے منہ سے کلمہ بھی اسی وجہ سے جاری ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس بہت مال و اولاد ہو، سارے معاملات ہوں، تو ان کے معاملے میں یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں. اگر اللہ کے قریب ہے تو الحمدللہ وہ شکر و ادا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. لیکن اگر اس کے باوجود وہ اللہ سے دور ہے اور خرچ کرنے کے باوجود بھی، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو ان کے لیے خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید گمراہی میں نہ ڈال دے. آیت نمبر 179 کا ترجمہ ہے، جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ عہد میں اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان اور صبر اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین جو اپنے اوپر نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ ان کو اللہ نے بے نقاب بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دوں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ شیوا ہے کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے ایمان والوں کو اور منافق بندوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے سے تو لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کے معاملات نہیں دے سکتا، تو ظاہر اور باطن کو نمایاں کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں، اور نہ میں تم پر اس طرح سے یہ چیزیں کو جو ہے وہ پیش کر سکتا ہوں کہ تم جان لو کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کے ذریعے سے مومنوں کو اور ایمان والوں کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں خاص معاملہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، یعنی کہ ہاں البتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز بھی فاش ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی جو ہے وہ اس معاملات کو وحی کے ذریعے سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے جان لیتا ہے کہ کون منافق ہے کون ایمان والا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے نہیں بتاتا، ولی بھی نہیں جانتا کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مکر و فریب کر رہا ہے۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے سے ان کے نام تک بتا دیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں جو ہیں اتنے منافق ہیں اور ان کے یہ نام اور حسب و نسب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے پیغمبر کو عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت پیغمبر کی ضرورت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک غیب کا علم نہ کرے تو ایک عام اور ایک پیغمبر میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ پیغمبر کو غیب کی کچھ چیزیں جو وہ چاہتا ہے وہ عطا نہیں کر دیتا تو وہ رسالت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس مضمون کو قرآن میں آگے بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، سورہ جن میں بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہم آگے کافی جگہ پڑھتے رہیں گے۔ البتہ کل کا کل غیب اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے کہ ہمارے بہت سے باطل مسلکوں کا عقیدہ ہے کہ جی جس طرح کل کا کل غیب اللہ کے پاس ہے، تو ایسے ہی نبیوں کے پاس بھی ہے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کو وہ منسوب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا نہیں بنی تھی، کچھ نہیں بنا تھا، تو تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود رکھتے تھے، اور حضرت آدم سے بھی پہلے، اور جو کچھ سارا ہو رہا تھا اور اس کو دیکھتے تھے اور جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ تو یہ سارے باطل عقیدے ہیں جسے قرآن رد کر رہا ہے کہ جتنا غیب اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس رسول کو چاہے اتنا عطا کرتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جو ہے وہ بتا دیتے تھے نماز کے بعد کہ فلاں نے یہ کیا تو وہ جو ہے یہ نہ کرے، احکامات اسلام بھی سکھاتے تھے۔ تو اللہ کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوتی تھی، اور کئی جگہ پر جب حضرت بی بی عائشہ کا معاملہ ہم آگے چل کے سورہ نور میں پڑھیں گے، ہار والا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ گم ہو جاتا ہے اور حضرت بی بی عائشہ اما عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور منافقین کو موقع مل جاتا ہے، مشرکین مکہ کافروں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اما عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت غیب کا علم ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً اپنی بیوی سے جو ہے وہ اس معاملے میں راضی ہو جاتے اور ان کو پتہ چل جاتا۔ لیکن روایات میں آتا ہے اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے کلام نہ کیا، جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت بی بی عائشہ کی پاک دامنی کی صورتیں سورہ نور میں اتار دیں، آیتیں سورہ نور میں اتار دی۔ تو اس لیے
ہر پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا الا یہ کہ جتنا اللہ چاہے، اور اللہ اپنے ہر پیغمبر کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ جب تک پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوگا تو وہ پیغمبر ہی نہیں بنے گا۔ ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں تو فرق نہیں رہ جاتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سب کو ایڈریس کروں آپ کے لیے، کہ بہت سارے واقعات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوا تو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہوا، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جیسے کہ 70 قاری شہید ہوئے، کافروں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا، لیکن ان میں سے جو شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارا یہ حال ہمارے نبی تک پہنچا دے، کیونکہ ان میں سے کوئی بچا ہی نہیں تھا کہ جو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ ہمارا اتنے جو ہے ایمان والوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ آپ کے فلاں فلاں جو ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے دھوکے سے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کے لیے بد دعا کی، جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے ہر روزانہ، کم از کم عشاء کی نماز میں وتر میں آخری رکوع میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ یہ جو ہے وہ آج کل جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے وہ یہی دے سکتے ہیں، جن کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور تم ایمان لاؤ، تقویٰ کرو، تو اس میں تمہارا ہی اجر ہے اور بڑا بھاری اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں میں غیب عطا کیا گیا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے بہت سے منکرین حدیث بہت سی آیات کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اللہ کا ہے اور یہ رسول کے پاس کیسے ہو گیا، تو اللہ ہی رسول کو وہ مخصوص بات بتا دیتا ہے جس سے رسول جو ہے وہ اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول امانت دار ہوتے ہیں، اور امانت دار جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں پر ایمان رکھو جیسے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اگر ایمان لاؤ گے تو یہ تمہارا ہی تقویٰ، یعنی تمہارا پرہیزگاری بڑھے گی اور زیادہ دگنا بھاری اجر ہوگا۔ آیت نمبر 170 کا ترجمہ ہے جنہیں اللہ 180 کا 179 ہم نے بھی پڑھی، آیت نمبر 180 کا ترجمہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ اچھا، اس آیت میں خاص طور پر بخیل لوگوں کا بیان ہے جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس میں سے فرض جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی نہیں نکالتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں جو کہ نعوذ باللہ لعنت میں گرفتار ہیں کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ان کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر، توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ ان کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اب تو مجھے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ جس کو بھی دیا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی اپنی کوئی کمال مہارت حاصل نہیں ہے۔ اکثر کر ابن آدم کہتا ہے میں نے یہ اتنی محنت کی، اتنا پڑھا، میں انجینئر بنا اور یہ آج میری سب ان چیزوں کا پھل ہے، نہیں۔ بے شک جو معاملہ جس چیز میں جو انسان کوشش کرتا ہے، چاہے وہ بدی ہو یا اچھائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ کے فضل کے سوا کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کنجوسی کو جو ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کنجوس اس چیز کو بہتر خیال نہ کرے کہ وہ جو مال جمع کیے جا رہا ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گا، بلکہ ان قریب، یعنی کیونکہ قیامت بہت قریب ہے، تو ان قریب جو ہے جب وہ مرے گا تو اسی وقت، قیامت پہ تو بعد میں اٹھے گا نا، تو ہر انسان کی موت بھی اس کے لیے قیامت
صغرا ہے، اور قیامت کبرا وہ ہے جو تمام انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے. صغرا قیامت وہ ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کے لیے قیامت صغرا کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو کنجوس ہے وہ اپنی کنجوسی میں جو مال خرچ کرتا رہتا ہے وہ کرتا رہے گا، اور اچانک جب اسے موت آ جائے گی تو نہ تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکا، تو اب وہ مال اس کے لیے سانپ کی شکل اختیار کر جائیں گے. قبر میں اس کو سانپ کی طرح لپیٹیں گے اور اس کو عذاب ہوگا ان سانپوں کے ذریعے سے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہے، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے. اس لیے کہ یہ بھی ہم اپنے لیے رکھ لیں، یہ بھی ہم اپنے لیے رکھ لیں، یہ ہم کسی کو نہ دیں، اور یہ ہم، کیونکہ کنجوس کو اللہ تعالیٰ بڑا ناسخت پسند کرتا ہے، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، باقاعدہ پیار کرتا ہے. اس سے اللہ اس کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ساتھ میں دین کے باقی اعمال کو بھی لے کر چل رہا ہو. تو کنجوسی ایک لعنت ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی سزا ہے جو حدیث سے بتائی گئی ہے کہ وہ سانپ مال جو اس کا تھا، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا یا اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کیا. بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتے اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں. تو سانپ پھر قیامت والے دن کیا قبروں میں اس سے پہلے ان کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کنجوسی سے اور ہر طرح کی ایسی برائی جسے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ اسے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو دعا اللہ تعالیٰ نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی ہے، ہم وہ دعا اللہ آپ سے اپنے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں. اور جس شر سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے امت کے لیے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر اور برائی سے. آمین ثم آمین. آج ہم نے آیت نمبر 180 تک ترجمہ اور تفسیر کیا سورہ آل عمران کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم